السلام علیکم۔ آج ہم ایک انتہائی اہم اور پیشہ ورانہ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر فوریکس ٹریڈر کے لیے جاننا ضروری ہے۔ مارکیٹ میں بڑے ادارے کس طرح کم لیکوڈیٹی والے ایریاز میں سٹاپ لاسز کو ہٹ کر کے اپنی پوزیشنز بناتے ہیں۔ یہ موضوع سمجھنا آپ کو عام ریٹیل ٹریڈرز کی غلطیوں سے بچائے گا اور مارکیٹ کے اصل ڈائنامکس کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ لیکوڈیٹی اور مارکیٹ کے بنیادی اصول۔ مارکیٹ میں لیکوڈیٹی وہ رقم ہے جو خرید و فروخت کے لیے دستیاب ہوتی ہے۔ بڑے ادارے جیسے کہ بینک، انسٹیٹیوشنز اور ہیج فنڈز بہت زیادہ حجم کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایسی جگہوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں لیکوڈیٹی کم ہو تاکہ کم سے کم مزاحمت کے ساتھ اپنی بڑی پوزیشنز داخل کر سکیں۔ کم لیکوڈیٹی والے ایریاز میں قیمتیں آسانی سے حرکت کرتی ہیں کیونکہ وہاں بہت کم آرڈرز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے آرڈرز بھی بڑی قیمت حرکت پیدا کر سکتے ہیں اور بڑے ادارے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 2، سٹاپ لاس کا کردار۔ زیادہ تر ریٹیل ٹریڈرز اپنی ٹریڈز میں سٹاپ لاس لگاتے ہیں تاکہ نقصان محدود ہو۔ یہ سٹاپ لاسز اکثر کلیدی سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز یا راؤنڈ نمبرز کے قریب رکھے جاتے ہیں۔ بڑے ادارے اس بات کو جانتے ہیں اور اسی بنیاد پر اپنی حکمت عملی تیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر EURUSD میں اگر 1,1000 لیول پر ہزاروں سٹاپ لاسز موجود ہیں تو بڑے ادارے اس لیول پر چھوٹے آرڈرز کی مدد سے قیمت کو ٹچ کروا کر سٹاپ لاسز کو ٹریگر کرتے ہیں۔ اس سے وہ اضافی لیکوڈیٹی حاصل کرتے ہیں اور اپنی بڑی پوزیشنز آسانی سے مارکیٹ میں داخل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، سٹاپ ہنٹنگ کے مراحل۔ مرحلہ 1، ایریا کی شناخت۔ بڑے ادارے سب سے پہلے مارکیٹ میں کم لیکوڈیٹی والے زونز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ اکثر ایشین سیشن لوز یا ہائیز، ویکنڈ گیپس یا سائیکولوجیکل راؤنڈ نمبرز ہوتے ہیں۔ مرحلہ 2، آرڈرز کو ٹریگر کرنا۔ جب ادارے نے ایریا شناخت کر لیا، وہ مارکیٹ میں چھوٹے لیکن تیز آرڈر کے ذریعے قیمت کو سٹاپ لاسز تک پہنچاتے ہیں۔ مرحلہ 3، پوزیشن انٹری۔ جب سٹاپ لاسز ٹریگر ہو جاتے ہیں اور مارکیٹ میں مطلوبہ لیکوڈیٹی پیدا ہو جاتی ہے، بڑے ادارے اپنی اصل پوزیشن داخل کرتے ہیں۔ مرحلہ 4، ریورسل یا پروجیکشن۔ اس کے بعد قیمت اکثر فوری طور پر واپس اصل ٹرینڈ یا لیول کی طرف حرکت کرتی ہے جس سے ریٹیل ٹریڈر کو نقصان ہوتا ہے اور ادارے اپنی پوزیشنز محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 4، حقیقی مارکیٹ مثالیں۔ GBP USD میں 1,2500 کے قریب سٹاپ لاس میں ایشین سیشن لاسز کا کلسٹر اکثر ہٹایا جاتا ہے۔ EURJPY لیول پر بڑے 13.135.0 انسٹیٹیوشنل آرڈرز کے بعد فوری ریورسل نظر آتا ہے۔ یہ حرکتیں ہر وقت نہیں ہوتی بلکہ وہ ایریاز جن میں لیکوڈیٹی کم ہو اور سٹاپ لاسز زیادہ ہوں وہاں زیادہ واضح ہوتی ہے۔ نمبر 5، ریٹیل ٹریڈرز کے لیے انتباہ۔ ریٹیل ٹریڈرز کو اکثر یہ احساس نہیں ہوتا کہ مارکیٹ ان کے سٹاپ لاس کو استعمال کر کے اپنی پوزیشنز بنا رہا ہے۔ چند اہم پوائنٹس۔ نمبر 1، ہمیشہ کلیدی لیولز کے قریب محتاط رہیں۔ نمبر 2، کم لیکوڈیٹی والے ایریاز میں بڑی پوزیشن سے بچیں۔ نمبر 3، مارکیٹ میں آنے والے اچانک سپائک کو سٹاپ ہنٹنگ سمجھیں اور جذباتی فیصلے نہ کریں۔ نمبر 4، ہائی ٹائم فریم اور لیکوڈیٹی زون کا تجزیہ کریں تاکہ صحیح انٹری پوائنٹس تلاش ہو سکیں۔ نمبر 6، پروفیشنل ٹریڈنگ اپروچ۔ لیکوڈیٹی زونز کا نقشہ تیار کریں، مارکیٹ میں کہاں کم آرڈرز ہیں اس کی شناخت کریں۔ نمبر 2، والیوم پلس آرڈر فلو انالیسس۔ دیکھیں کہ بڑے آرڈر کہاں لگ رہے ہیں۔ نمبر 3، سٹاپ کلسٹر آبزرویشن۔ ریٹیل سٹاپس کہاں ہیں اور کون سے لیولز اکثر ہٹائے جاتے ہیں۔ نمبر 4، انٹری آفٹر سویپ۔ سٹاپ ہنٹنگ کے بعد جب مارکیٹ ریورسل دکھائے تبھی انٹری لیں۔ نمبر 5، رسک مینجمنٹ۔ ہمیشہ اپنی پوزیشن سائز اور سٹاپ لاس کو کنٹرول میں رکھیں۔ خلاصہ، مارکیٹ میں بڑے ادارے ہمیشہ کم لیکوڈیٹی والے ایریاز کو دیکھ کر سٹاپ لاسز ہٹاتے ہیں تاکہ اپنی بڑی پوزیشن آسانی سے داخل کر سکیں۔ ریٹیل ٹریڈرز کو اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ وہ فالس بریک آؤٹس میں پھنسنے سے بچیں۔ لیکوڈیٹی زونز کی شناخت کریں، سٹاپ کلسٹرز کو نوٹ کریں، بڑے اداروں کے پروفیشنل پیٹرنز کو سمجھیں، محتاط اور ڈسپلن ٹریڈنگ کریں۔ یہ سمجھنا کہ مارکیٹ کس طرح کام کرتی ہے آپ کی ٹریڈنگ کو ایک پروفیشنل سطح پر لے جائے گا۔ اگر آپ نے آج کا تجزیہ پسند کیا تو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آن کریں اور مزید پروفیشنل فوریکس انسائٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔